बात फरमाई कि उसने, डॉक्टर साहब भी अभी फरमा रहे थे कि ये जो चिट्ठी हिस जैसे कहते हैं कि उसमें अगर वो तस्वुरात सामने आकर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको रूह ना कहा जाए, उसको तस्वुरात, उसको तस्वुरात कहें, आप उसको रूह ना कहें कि वो रूह आ गई है और आपसे मुखातब है और वो बातें कर रही है। तो इसी तरह जो है और भी बहुत सारे वाक़यात सामने आए हैं। लिहाजा ये कहेंगे, और ये तो उम्मत मुस्लिमा है और मुसलमानों का एक बहुत बड़ी बात है, ये नुक्ता नज़र है कि लोगों को इस तरह ना लाया जाए, और यकीनन इससे एक फितना ही पैदा हो सकता है। हमारे यहाँ इस वक्त जैसे मैं अनाउंस कर रही हूँ कि D120 साइट एरिया कराची पर आप तस्वीर लेकर आ सकते हैं। लोगों के अगर जहन में है भी कि ऐसा कुछ हो सकता है तो शायद इस चीज़ को करने से उनका एक मिसकंसेप्शन ख़त्म हो जाए। जैसे ये अभी एरम हमारे साथ बैठी हुई है, ये अब इनके देवर का अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है। ये तस्वीर लेकर आई हैं जेठ का, जेठ है आपके। इससे पहले कि करें, मैं जी रिक्वेस्ट करूं तमाम लोगों से, देखें, जहन को शार्प करने का, तेज करने के बड़े फायदे हैं इंसान के, ठीक है ना। अल्लाह की कुदरत सामने है, जहन तेज हो तो कुदरत से परवरदिगार की तरफ पहुंचा जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है। अब ये जो जितनी मशकें, वज़ाइफ हैं, ये चिल्ले हैं, तमाम चीजें अच्छी हैं, मगर बगैर रहनुमाई के ना करें। मतलब आप खुद प्लीज खुद ना करें, इस तरह किताबों से पढ़ के ना करें। और एक चीज याद रखें, आपको पता हो कि मैं कल हमने हमजात वाली टेक्निक की, आज रूह की, इसका मकसद क्या है। हाँ। पहले आपको मकसद पता होना चाहिए कि इससे आपको फायदा क्या होगा। अगर तजस्सुस से शौक है तो शौक की हद तक करें, लेकिन फिर कोई किसी का साथ रहना बहुत इसमें बड़े मसले हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंसान का जहन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाँ। बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है इंसान, जी। इसे समझ ही नहीं पाता कोई, रब के अलावा कोई नहीं समझ सका उसे। इंसान, मैंने कहा आप ही की बात को कि रूह एक ऐसी चीज है कि इसके बारे में बात करने से इंसान दायरा इस्लाम से भी खारिज हो सकता है। कि मैं कहूं कि मैं फलां की रूह को फलां से मिला रहा हूं, ये इंतहाई गलत बात है और हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूह मिलाने वाले अल्लाह की जात है और अल्लाह की जात पर हावी होकर अल्लाह से वो चीज छीन कर मैं खुद कहूँ कि मैं मिला रहा हूँ। असल बात यही है ना कि रूह का इस्तेमाल, वर्ड का जो इस्तेमाल है वो गलत है। एक्चुअली अगर हम देखें तो सारी तसव्वुराती अमल है और मेडिटेशन में ये चीज साइंस में भी हो रही है। नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे रूह कब्ज की, जो सूरह नाज़िआत के अंदर है, आखिरी 30वें पारे में दूसरी सूरत में, वन्नाज़िआति गरक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिकाति सबका फलमुदब्बिराति अमरा यौम तर्जुफुर राजिफा तत्बउहा रादिफा कुलूब यौमइज़िन वाजिफा। तो ये सारे अल्लाह तबारक व तआला कसम खाकर फरमा रहे हैं कि रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते वो आते हैं, बदबख्त से सख्ती से रूह कब्ज करते हैं, और रूह जो कब्ज करते हैं तो बदबख्त आदमी की रूह जब कब्ज होती है उस वक्त उनको इतनी तकलीफ होती है, जैसे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कांटेदार दरख्त पे कोई ऐसा कपड़ा डाल लें और वो कांटों में फंसा हुआ हो, आप उसको खींचे तो कितनी तकलीफ होती। ऐसे ही बदबख्त शख्स जब दुनियादार होता है या फाजिर फासिक होता है, उसकी रूह जब कब्ज होती है तो उसकी रूह को ऐसी ही तकलीफ होती है निकलते हुए, और जैसे कि एक कांटेदार दरख्त से कपड़ा खींच रहे हैं। हाँ। तो इस तरह उनकी रूह निकाली जाती है। हाँ। और जो नेक बख्त होता है उसकी रूह ऐसी निकाली जाती है जैसे मतलब आटे में से एक आप बाल निकाल रहे हैं। हाँ। ये हदीस है जी, ये हदीस है और इन्हीं आयतों की तफसीर के अंदर लिखी गई है। सूरह नाज़िआत पारा नंबर 30 और दूसरी सूरत है ये, सूरह नाज़िआत नाम है। तो हर कोई शख्स इसकी तफसीर में देख सकता है। अच्छा, आप ये जो तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि रूह का मिलाना अल्लाह का काम है। जब ये रूह निकलते अगर आप इसको क्या कहेंगे, जैसे ये मैं एक मिनट में इस पे जा रहा हूँ कि रूह जब निकाली जाती है तो इसको एक अच्छे आदमी की रूह को खूबसूरत कपड़े और खुशबू के अंदर लपेट करके आसमान की तरफ ले आ जाता है और अल्लाह के आर्श तक लेकर जाते हैं फरिश्ते, और एक दूसरे से दौड़ रहे होते हैं कि मैं अच्छी रूह को लेकर आ रहा हूँ। फरिश्ते एक दूसरे से सबकत लें, फस्साबिकाति सबका। ये जो आयत है फस्साबिकाति सबका, यहाँ मुराद यही है कि वो एक दूसरे से आगे दौड़ने की कोशिश, बुरी रूह को ले जा रहे होते हैं, और जो बुरी रूह को लेकर जा रहे होते हैं तो आसमान पे फरिश्ते पूछते हैं, पहली आसमान पे, दूसरी, तीसरी, चौथे आसमान पे, सातों आसमान पे कहते हैं ये फलां बदबख्त का बेटा, या अगर उसका वालिद ठीक है तो फलां बदबख्त, ये फलां बदबख्त की रूह है जिसको मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसे बदबू जा रही है, और वो कराहत के साथ उसको कह रहे होते हैं, उसको खिताब कर रहे होते हैं। हाँ। तो
روحیں ساری کی ساری یہ مطلب ہے کہ علین پہ جاتی ہے اور عرش کی طرف جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے. پھر اور مردے کو جب دفن کر دیا جاتا ہے, قبر میں لے کر چلے جاتے ہیں, تو لوگ اس پر مٹی ڈال کر کے, وہ جو طریقہ ہے مکمل شریعت کا, اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے, پھر لوگ اس سے واپس ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روح دوبارہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں قبر کے اندر, اور قبر کے اندر پھر انسان کو روح کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے, ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں, من ربک, من دینک, من نبیک, کہ آپ کا رب کون ہے اور آپ کا دین کیا ہے اور آپ کے پیغمبر کا نام کیا ہے. یہ سوالات, یہ پہلے سوالات ہیں جو ہر انسان سے ہونے. صحیح. تو روح اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو خاتون بیٹھی ہیں جو اپنی تصویر لے کر آئی ہیں, یہاں تک پہنچی ہیں کہ ان کو دیکھنا ہے, تو کیا اس کو میں تصورات کا نام بھی دے آپ تصورات کا نام دے سکتی ہیں, روح کا نام نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو پروناؤنس ہی نہیں کرتے روح, ہم اس کو تصورات کا کم نام. از کم وہ خود اپنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں مطلب روح کی بات جو کر رہی تھی وہ غلط تھی, اور میں مطلب ہے کہ اس بات کو مانتی ہوں کہ روح نہیں ہے بلکہ یہ تصور ہے. ایک منٹ, آپ بولتی ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں ایکسپرٹ ہے. ایکسپرٹ کا مطلب ہے کہ ہمارے پیچھے بہت زیادہ فالوورز ہوتے ہیں. اب کوئی بھی ایک بات یہاں پہ کہہ دیتے ہیں, آپ یقین کریں جو عام لوگ ہیں جو بہت انسرٹنٹی کا شکار ہیں, جن کو بس پتہ ہی نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے ٹی وی سے چیزیں سیکھ رہے ہیں, وہ تو بالکل اس پہ قبلہ بنا لیتے ہیں اپنا. اگر آپ روح کی بات کریں گے, آپ یقین کریں شو ختم کر کے جائیں گے, لوگ روح کی بات کرنا شروع کر دیں گے. اگر آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, اور ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہی ہے یہ کہ ریسرچ اتنا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, کام اتنا نہیں ہوتا, بس جو چیز شارٹ کٹ میں ہمیں آ جائے ہم اس پہ لگ دیں. اور ڈاکٹر موئز کی ایک بات بہت ہی اچھی تھی کہ ہم بڑے ریزلٹ اورینٹڈ ہیں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ ریزلٹ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, کیا ہے, بس ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں. اور جب ہم یہ روح تھیراپی گھر پہ سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کو نہیں پتا کتنے بڑے بڑے ہمارے گھر پہ عذاب آ سکتے ہیں پھر. اور اللہ تعالیٰ سے دوری تو آلریڈی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمارے سنت رسول بھی نہیں ہے, تو اب بچا کچھ جو چیزیں ان کو تو بخشتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ اگر روح کا بات کریں گے تو پھر ہمارا اسلام کہاں جائے گا. اس سے تو بہتر ہے کہ آپ تصورات کریں, جو میں بھی جس پہ یقین رکھتا ہوں, یہ لوگ بھی رکھتے ہیں, جس کو انگلش میں میڈیٹیشن کہتے ہیں, آپ آگے جائیں تو مراقبہ کہتے ہیں, نماز میں بھی یہ چیزیں قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو اب ہم اس کو نام دے رہے ہیں تصورات, کہ تصور میں یہ ذہن میں اپنے دیور کا, جن کا جیٹ کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے, ان کو دیکھ سکیں. گڈ مارننگ پاکستان, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پروین صاحبہ نے دعویٰ کیا تھا, پر انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کیا ہے. انہوں نے کہا تصورات میں میں تصور کو دیکھ پاؤں گی. فرید نواز بلوچ, جن کا نام آپ نے سنا ہوگا, اتنے زیادہ سافٹ آدمی تھے, اور ان کے انتقال کے بعد میرے خواب میں نہیں آئے کبھی. اپنے بھانجے بھتیجوں کے خواب میں آئے ہیں, یہ میری ساس کے خواب میں آئے, پر میں نے نہیں ان کو ان کے انتقال کے بعد دیکھا. مگر میرا اور ان کا ساتھ بہت اچھا رہا. منگنی کے بعد میں ان سے میری دوستی ہو گئی تھی, اور باپ کے انتقال پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ روتے نہیں ہیں. ظاہر ہے ذرا لڑکوں کے لیے کہا جاتا ہے طاقتور ہوتے ہیں وہ, ان کے اتنے جذباتی نہیں ہوتے, مگر ان کے انتقال پر ان کا ہر ایک بیٹا رویا تھا. ان کی یاد میں بہت سارے ان کے دوست ایسے تھے جو روئے تھے, اور ان کو آج بھی مس کرتے ہیں. ان کے انتقال کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے, مگر آج بھی ہمارے دلوں میں ہے, ہمارے ذہن میں ہے. تو مجھے لگتا ہے ان کو دیکھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا میرے لیے. اگر میں یہ سوچوں گی, تصور میں لاؤں گی, تو شاید ان کو اپنے تصور میں لانا میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا. میں پروین صاحبہ, آپ درشی پڑھیے 3 مرتبہ, ٹھیک ہے, اور یا حیو یا قیوم 11 مرتبہ, پھر آخر میں درشی پڑھیے گا 3 مرتبہ بغیر پلک جھپکائے. دائرے کو دیکھنا ہے 5 منٹ تک, پھر تصویر پہ نظر ڈالیے گا ماتھے پر.
نہیں پروین صاحبہ، مجھے صرف ایک کھڑکی نظر آ رہی ہے، میں کچھ نہیں دیکھ پا رہی، اندھیرا اور ایک کھڑکی ہے. اچھا دوبارہ کیجیے اس کو، آپ نے جلدی آنکھ کھول دی. جی 5 منٹ تک آپ کو اس کو دیکھنا تھا، پھر آپ کو ماتھے کی طرف دیکھنا تھا. تصور جلدی ختم کیا آپ نے. جب میں آپ سے کہوں پھر آپ ختم کیجیے گا. نہیں میں کچھ نہیں دیکھ پا رہی. صحیح ہے، چھوڑ دو. ہاں میں نہیں دیکھ پا رہی. میں نے کل میں جھوٹ نہیں بولوں گی، کل جب انہوں نے حمزات کا ذکر کیا تھا اور وہ ہوئی تھی بات، تو میں نے دیکھا تھا اور میں نے ڈسکس کیا تھا، لیکن ابھی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ میں نے تصویر کو دیکھا، ڈاٹ کو دیکھا، مگر میں نہیں دیکھ پائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے کہ ناحق چیز کبھی بھی حق کے سامنے ظاہر نہیں ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا 15ویں پارے میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بالکل یہ باطل پر ہے، ان کے کوئی تصور ہی نہیں ہے. تصورات ہیں لیکن اس کو دین کے اعتبار سے استعمال نہ کیا جائے. کہ جیسے کہ یہ کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھیں یا حی یا قیوم پڑھیں اور پھر تصور کریں. میں اس چیز کا مخالف ہوں، کیونکہ بات کنٹینیو کروں گا کہ اگر آپ پاکستان کے علاوہ دوسرے ملک میں جائیں، کسی بھی ممالک میں جائیں، وہاں پہ یہی کام اور طریقے سے ہو رہا ہے. یہاں پہ ہم آیتیں پڑھتے ہیں، ہندو منتر پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ انگریز کے پاس جائیں تو وہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. یہ جو پھونکے مارنے کا عمل ہے، یہ کچھ نہیں، ایک ٹائم کو ضائع کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کو تصور قائم کرنا ہے. اگر آپ نہ بھی پھونک ماریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کوئی 3-4 آیتیں نہ بھی بولے تو. دراصل یہ بات ہم نے جو منسلک دین کے ساتھ کی ہے صرف اس لیے کی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. جی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا دین کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں جب ہمیں کوئی آیتیں بتائی جاتی ہیں. اب یقین کریں میں یہ کام کلینک میں کر رہا ہوتا ہوں، ابھی میں بہت دیر سے خاموش تھا. ریلیکس جو تھراپیز ہیں وہ آپ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محیث کو بھی پتہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز PhDs ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کے ہم تصورات قائم کرتے ہیں اور ان کے کیمیکلز کو نیچے لے آتے ہیں. بہت سارے مریضوں کو آپ دین کی مدد سے ٹھیک کر دیتے ہیں. ہم لوگ خود کہتے ہیں، اب تو میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ ٹریٹمنٹ میں آئے تو کوشش کریں ایک آدھ نماز شروع کریں. ہوتا یہ کہ جب آپ ایک مستقل کانسنٹریشن سے ایک چیز سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں اور کیمیکلز ہیں ان کے اندر ایک خاص اسموتھنس آ جاتی ہے جو کہ 1-2-3 منٹ کے بعد ہی آ سکتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ آنکھیں بند کریں اور آپ کی ساری چیزیں لیول میں آ جائیں، نہیں. اب آپ اس کے پیچھے آیتیں پڑھ لیں، آپ اس کے پیچھے منتر پڑھ لیں، مطلب جس ملک میں آپ ہوں گے آپ وہی چیز کر رہے ہوں گے. تو پلیز اس چیز کو اگر آپ مذہب سے منسلک کریں گے. کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جب یہ کام شروع کیا کہ مطلب ہے کہ میں تصورات پہ، روح سے تو تصورات پہ آ گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے علماء کرام میرے ساتھ ہیں، تو کم از کم علماء کرام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتے. جو علماء کرام ہیں وہ اس چیز کی اجازت قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ مطلب ہے کہ تصورات کو اور پھر اس کو دین کے ساتھ ملا کر کے اس میں درود شریف پڑھ رہے ہیں، دم کر رہے ہیں. کام یہ غلط میں نہیں آپ کو یہ بات کر ایک ڈاکٹر حضرات اگر علاج کرتے ہیں، جیسے کہ وہ کسی کو دوائی دے رہے ہیں یا کسی کے علاج کریں، وہ اگر درود پڑھے، وہ اگر آیت پڑھے، بالکل درست ہے، کیونکہ وہ ایک مرض کا علاج کر رہے ہیں. اور جسمانی مرض ہیں، امراض ہیں، بہت ساری امراض ہیں، وہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہو سکتی ہیں اللہ کے دین کے ساتھ، مطلب ڈاکٹری نسخے کے ساتھ. اگر آپ دم بھی ساتھ دے رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ایک ٹرائی ہم اور کرتے ہیں، میرے ساتھ کیا، ارم کے ساتھ کیا، نہیں ہو سکا. ایک صاحب بہت دور سے آئے ہیں اپنے فادر کی پکچر لے کر، حفظ الرحمان صاحب ہیں پلیز، کیونکہ وہ بہت دور سے آئے ہیں، بہت امید لگا کر آئے، تو میں ایسے ان کو واپس نہیں بھیجوں گی کیونکہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو ان کی سیٹسفیکشن بھی ہو، وہ آ کے دیکھیں، وہ خود ایکسپیرینس کریں. اگر وہ بھی نہیں دیکھ سکے
تو پلیز پھر آپ دماغ یہ نہ لگائیں کہ آپ اس سے دیکھ کے ساتھ آپ یہ بھی کہیں کہ وہ روح بدل چکی ہے، وہ جی مطلب تصورات میں آ چکی ہے. وہ جو میں نے کہا تھا پروگرام کے شروع میں کہ روح کا دعویٰ کیا گیا تھا، پروین نظامی صاحبہ نے اپنا سٹیٹمنٹ چینج کر کے کہا کہ روح نہیں، میں تصورات کی طرف جا رہی ہوں، کیونکہ روح قبض کرنا، روح لانا، روح اٹھانا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور میں نے یہ اپنا نظریہ اس لیے چینج کیا ہے کہ میرے جو علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسلام کی روح سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، اس کا نام یہ مت دو، یہ نام مت دو، اس کو تصورات کا نام دو، لیکن اسے یہ نہ کہو. تو میں نے اپنے علماء کی عزت رکھتے ہوئے اپنا نظریہ، اپنا تصور چینج کیا ہے. میں اس کے لیے آپ کے لیے میں تالیاں بجانا چاہوں. میں نے اپنا نظریہ چینج کیا ہے. بڑھاتے ہوئے پروین نظامی صاحبہ کا بہت اچھا ہوا الحمدللہ. میں نے چینج کیا. جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی، میں ایک مسلمان ہوں اور میں بھی ایک شریعت پہ چلنے والی ہوں. میری مفتی شاہد صاحب سے میں بھی بیعت ہوں. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ ان کا عمل غلط ہے، صرف ان کی نیت جو نیت غلط ہے، ورڈز غلط ہیں، ورنہ یہ چیز سائنٹیفک نہیں، نیت غلط نہیں ہے ان کے جو الفاظ انہوں نے بیان کیے الفاظ ہے نا جس کو تصورات کو روح کا نام دیا جا رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ حافظ صاحب ہے، آپ حفظ الرحمان صاحب. پلیز تصویر بیٹھیے، آپ پلیز تشریف رکھیے. حفظ الرحمان صاحب یہاں آئے ہیں. آپ حفظ الرحمان صاحب کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں ناظم آباد سے آیا ہوں. ناظم آباد سے آئے ہیں. اپنے والد صاحب کی تصویر لے کر کتنا عرصہ ہوا ہے انہیں گزرے ہوئے؟ 82 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. 82 میں. کتنے؟ 82 میں کہہ رہا ہوں. اچھا 82 میں. بریک کے بعد جب جناب ہم واپس آئیں گے تو حفظ الرحمان صاحب اپنے والد کی تصویر لے کر آئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کے تصور میں یہ انہیں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا، تھرڈ ایکسپیریمنٹ ہونے والا ہے. گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. اور مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے. اے آر وائی، آپ اے آر وائی کا دوسرا چینل، ایک اور ہمارا برابر کا چینل، سب پہ جنات اور روحوں کے پروگرام ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں جو پروگرام ہم نے کیا ہے وہ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا ہے. یہ جو آپ کو بہت عامل بابا اور بہت ایسے لوگ الو بنا رہے ہوتے ہیں کہ آئیے ہمارے پاس اور فلانا پیسے دیجیے اور آپ ان سے ملیے، ان سے ملیے، یہ چیز ختم کرنے کے لیے یہ پروگرام کیا گیا. غور سے دیکھیے. اور وہ جو لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ وہ مل سکتے ہیں کسی سے، میں نے ابھی ایکسپیریمنٹ آپ کو کر کے دکھایا، کچھ ایسا نہیں ہوا. لیکن میں نے ان کو یہ بھی بات کی، اگر میں اپنی جگہ اپنی ساس کو بٹھاتی تو وہ کہتی ہاں میں نے دیکھ لیا. ایک تو جذبات بھی ہوتے، ظاہر ان کے ہسبینڈ تھے، عمر کا تقاضا ہوتا، اور ہمارے ویور دیکھنے والے اتنا ٹرسٹ کر جاتے ہیں لوگوں پر، اتنا یقین ان کا پکا ہو جاتا ہے کہ وہ جو یہاں ہو رہا ہوتا ہے وہ فوراً یقین کر جاتے ہیں. ان کو اگر جنات پہ شو ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے ان کے اوپر جن چڑھ گئے ہیں. یہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے. جب جنات پہ ہمارے پروگرام میں شو ہوئے، بہت سارے شوز ہوئے، تو مجھے کچھ دنوں تک لگنے لگا کہ میرے ساتھ، میں ڈر کے مارے اکیلی سو نہیں سکتی، میرے ہسبینڈ کو یا بچوں کو میرے ساتھ ہونا چاہیے. میں خود ڈر گئی. تو میں نے کہا کہ میں خود ایسے پروگرام کروں گی جن سے ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں کہ یہ چیز، آپ دین، آپ نمازیں پڑھیں، آپ اللہ سے دور ہوں گے تو آپ کو یہ چیز آ گھیریں گی. بہت اچھی بات. حفظ الرحمان صاحب کیونکہ بہت دور سے آئے ہیں، اپنے ابو کی تصویر لے کر، کہتے ہیں میرے خواب میں بھی شاید یہ ایک دفعہ آئے ہیں. تو میں ان کو بھی موقع دیتی ہوں، ٹھیک ہے ایکسپیریمنٹ کریں، یہ پڑھیں، یہ پروین نظامی صاحبہ کے کہنے پر چلیں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہو. درشی پڑھیے گا 3 مرتبہ. یہ جب تک اپنا عمل کر رہے ہیں میں چاہوں گی تب تک ہم اپنی بات بھی جاری رکھیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور یا 11 مرتبہ پڑھیں اور پھر درشی پڑھیے گا 3 تھوڑی دیر آپ بات کر سکتے ہیں. ان کا پروسیس جاری ہے. کیا ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ 5 منٹ تک. اور اس کے بعد ماتھے پہ نظر رکھیے. ہماری آواز جو ہے حفظ الرحمان تک پہنچے گی نہیں. اس کے بعد ہم ہلکے بلکے بول رہے ہیں، بس ہماری آواز ویور تک پہنچ سکتی ہے. اور لوگ تو سن سکتے ہیں. تھوڑا تھوڑا ہم ہلکے بولیں گے اور لوگ سنیں، وہ ڈسٹرب نہیں. خواب میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے ندا اپنے سسر کو آجات خواب میں بھی دیکھ سکتی ہیں، ارم بھی دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ
जरूरी नहीं है कि इस वक्त नजर नहीं आते, ये रात को ख्वाब में देख सकते हैं, ऐसा ये होता मैं है। फिर प्रोग्राम में आपको कल बताऊंगी कि मुझे ख्वाब में मेरे ससुर नजर आए कि नहीं। जी बिल्कुल, ये इस बात का दावा ये कर रही हैं, लेकिन मैं कि आपको कल आता बताऊं। है ख्वाब में बेटा, जी आता है। मैं ये कल आपको बता ये सकूंगी। दावा नहीं मेरा, ये एक तरीका है इस आप काम पूरा का। दिन किसी चीज के बारे में सोचेंगे, आपको ख्वाब में नजर आ जाएगी। मतलब मैं ये कल बताऊंगी आप लोगों को। तो ये वो आपने कोई दीन का देखा ना, हिस्सा नहीं है। हमने ड्रीम से बड़ी बात की है, एक दो जगह पे शोज भी किए, ड्रीम्स में बहुत लंबी बात हो चुकी है। और आप यकीन करें जो हमारी डिजायर्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, ठीक है, जो हमारा लाशऊर और जो सब कॉन्शियस सेंटर है, वो चीजें लेकर आ जाता है ख्वाब में, और बहुत कॉमन है। अब अच्छा, इसको इत्तेफाक से ना जो सॉरी आपको कट करी हूँ, ये भी कुछ बताना चाह रही थी, यहाँ आई हैं प्रोग्राम देखकर, तो मैं इनका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी। आपको क्या, आपने क्या देखा है? असल में मेरे जो वालिद साहब थे उनकी ज़िंदगी में ही बहुत प्यार करते थे मुझसे जी। और मैं क्लोज थी। अब 4-5 साल हो गए उनका इंतकाल हो गया, लेकिन ये है कि जब भी ऐसी कोई मुश्किल या कोई ऐसा मसला मेरे साथ होता है जब मैं बहुत फील करती हूँ कि मैं अकेली हूँ और मुझे ये मसला, तो वो मुझे ख्वाब में लाजमी आते हैं नजर, और उसको मतलब बाकायदा एक उस मसले का हल मुझे बता देते हैं। अब वो उनकी आवाज मुझे नहीं सुनाई देती, लेकिन उनकी हरकत और सकनात और उनका मतलब जो हुलिया होता है, और जिंदगी में उनकी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन मरने के बाद मुझे, और वो चल भी नहीं सकते थे, उनको कुछ प्रॉब्लम मतलब थी, आपको ख्वाब में वो उनकी लेकिन दाढ़ी नजर मुझे आती? दाढ़ी भी नजर आती चलते है हुए और भी मुझे नजर- चलते हुए भी नजर आते हैं। और मतलब वो मुझसे, उनकी इतनी वाबस्तगी है कि वो हमेशा मुझे महसूस होते हैं कि उनकी रूह या उनकी जो है जो शफकत है वो अभी तक मेरे लिए इतनी है, वो मेरे लिए इतना ही इसका तड़पते मतलब हैं। कि आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। ये इंसान से इंसान की मोहब्बत नहीं होती कि वो आप उसको जिंदगी भर भुला नहीं पाते? क्या आप जो ख्वाब में वो देखने की दाढ़ी है, तो ये उनकी नेकी की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नेकियां ऐसी कबूल कर दी कि उनको मतलब अच्छे रूप में नज़र आ रहे हैं, नेक लोगों के रूप में नज़र आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं किसी की दाढ़ी नहीं है तो वो मतलब है कि नेकी उनकी कबूल नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर दाढ़ियों से भी ऐसे काम ले लेते हैं कि जो मतलब दाढ़ी वाले भी नहीं कर सकते। जो और अल्लाह तबारक व तआला मतलब है कि किसको किस तरीके से कबूल कर लें, वो अल्लाह के नीयत से देख रहे हो और आपने देखा है, उससे मोहब्बत की है अपनी दुनिया में, तो यकीनन वो आपको ऐसे ही नजर आ रहे हैं। और की बात भी मैं थोड़ा सा आगे ये बताऊं, आपके इस चैनल के तवस्सुत से लोगों को, क्योंकि पूरी दुनिया में देख रही है इस वक्त, जी और जैसे आपने अभी फरमाया कि सब लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, जी ज़रूर हम ये कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये प्रोग्राम जो है ये लोगों के इतला के लिए और इस्लाह के लिए कामयाब प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह, कि लोगों इस वक्त अल्लाह से यकीन हट कर चीज़ों पे यकीन बन रहे हैं, और हमारा मुआशरा आए दिन ब दिन जो है वो गंदा होता जा रहा है और बहुत ही तबाही की तरफ होता जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम आपको फलां से मिलाते हैं, आपका फलां करते हैं। इसकी कोई हकीकत नहीं है, कुरान और हदीस और शरीयत की रूह से इसकी कोई हकीकत नहीं है। और परवीन निज़ामी साहिबा के भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि कल रूह की बात हो रही थी, और अभी और अब थोड़ी देर में जिसको वो समझ आ गई बात, ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहिबान के और हमारे अल्लामा साहब सबकी मेहनत से, आपकी मेहनत से उसकी बात समझ आ गई कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई रूह किसी के सामने नहीं आ सकती, कोई किसी के रूह से नहीं मिलवा सकता, ठीक है जी। और लोग अपना अकीदा सही कर दे, ठीक कर दे, और ये चीज़ें छोड़ दीजिए, कुरान और हदीस को लेकर अल्लाह की इबादत करके। जिस्मानी इलाज है तो ज़रूर डॉक्टर साहिबान हैं हमारे पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में है। लोग जो है ना मिस भी कर रहे होते हैं अपने प्यारों को, जी। जब वो याद कर रहे होते हैं, उनकी याद करने की वजह से वो इतने जज्बाती हो जाते हैं जरूर। कि फिर वो भरोसा करते हैं कि अच्छा चलो हम अपने प्यारों से लेकिन मिल जी हम उनको ये कहेंगे कि हकीकत नहीं है ना ये जी। आप उनके लिए सूरह काफ पढ़े, उनके लिए कुरान किसकी? मजीद की तिलावत सूरह काफ करें, की आखिरी आयतें पढ़ लें, सूरह काफ की आखिरी आयत आखिरी आयतें पढ़ नियत लें, ये करे जी, दुरूद नियत शरीफ करे। पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला उनको ख्वाब में दिखा देंगे, और लाजिम नहीं है कि वो देखेंगे। हाँ मैं इसके भी दावा नहीं करता कि वो आयतें पढ़ेंगे तो उनको नजर आएगा। जी। हिफ्जुर रहमान साहब मतलब दिखाएंगे। मुझे आपको नजर नहीं आए? कुछ भी नजर नहीं आया। नजर नहीं आए। देखिए ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है, नहीं नजर आए तो बराए मेहरबानी घर में एक्सपेरिमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। आज का प्रोग्राम रूह के ऊपर था, मगर रूह की हकीकत क्या है ये आपने जाना कि कुरान में भी हमारे इन एक्सपर्ट्स ने कहा, उलमाए कराम ने कहा कि
قرآن میں بھی بہت مخصوص اس کی بارے میں بتایا گیا قل ہے. الروح من امر ربی جی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کے بارے میں بہت قلیل علم دیا. حالانکہ قرآن میں وہ سارے علم موجود ہیں جو سائنس اب بتاتی ہے. وہ کتنے عرصے پہلے قرآن بتا چکا ہے. جب قرآن میں ہر چیز کو کھلا بتایا گیا ہے تو روح کے بارے میں نہیں جو روح بلانا اور بات کرنے کا کام ہے اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی نفسیات سمجھے. جی انسان کا رشتہ نہیں ٹوٹتا, تعلق ٹوٹ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, کوئی پیارا چلا گیا, تعلق ختم ہو گیا, رشتہ نہیں ٹوٹا. وہ آپ کے ذہن میں بسا ہوا ہے, آپ کے جذبات میں بسا ہوا ہے. انسان جب مس کرتا ہے اس کو تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو لیٹ گو چھوڑنا نہیں چاہتا, جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ دنیا سے چلا گیا اس کو آپ نے لیٹ گو کرنا ہوگا تاکہ زندگی آپ کی آگے چلتی رہے, بڑھ سکے. بڑھتی نہیں, آپ پھنسے ہوئے رہتے ہیں. تو آپ یہ کرتے ہیں کہ جو موجود ہے زندہ اس پہ توجہ کم ہوتی ہے, جو چلا گیا اس کے ساتھ آپ کے بچوں میں سے ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اپنے جو آگے بچے ہیں حیات ہیں ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. بیسکلی کہ قرآن کے اندر ہے متشابہات. جی متشابہات وہ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تیسری پارے میں سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں فرمایا, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کی دلوں کے اندر کجروی ہے, ٹیڑھاپن ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, کہ وہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جس کو اللہ نے واضح نہیں کیا, اللہ کے رسول نے واضح نہیں کیا, ہم اسی چیز کے پیچھے پڑ گئے. تقدیر کو اللہ نے مطلب ایک واضح نہیں کیا اور ہم اس تقدیر کے پیچھے پڑ گئے. جو اللہ نے چیزیں دکھائی ہیں اس کو فالو نہیں کرتے, جو اللہ نے چیزیں نہیں دکھائی نہ اس کا بارے میں بتایا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیوں ہے انسان کی ایک فطرت. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, اس کی تعویل میں لگے رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, اس کے پیچھے کیا ہوگا. اور ایک منٹ اس کے پیچھے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ, اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ, اللہ کے سوا. والراسخون فی العلم, اور راسخین فی العلم جو ہے اب مطلب ہے کہ ہمارے علم بھی کچھ نہیں ہے. راسخین فی العلم سے مراد وہ ہے کہ جو بہت بڑے علم رکھتے ہیں, یقولون آمنا بھی, وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان اسی پہ ہے. سر مویز کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ میں دکھاتے ہیں وہ کیا چیز ہے, امریکن مسلمان نہیں ہوتے. نہیں ہمارا جو کیا کرتے ہیں, میں یہ نہیں پوچھا مسلم نان ہوتے ہیں. اچھا یہاں مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا پڑے گا, مجھے پروگرام ختم کرنا ہوگا. اس پروگرام کا کنکلوژن یہ نکالا ہم نے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیے. خدا را تو ہم پرستی بہت قریب ہوتی جا رہی ہے, ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. صرف ایک اللہ پہ یقین رکھیں, نمازیں پڑھیں, قرآن شریف پڑھیں, آپ کو آپ کی زندگی کا رستہ نظر آ جائے گا. گڈ مارننگ پاکستان, اللہ حافظ.